وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53۔ ام لہم نصیب من الملکی، کیا ان کے لیے ہے ایک حصہ بادشاہت میں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہود قوم کو ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ جو پوری کائنات ہے اس میں ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی بادشاہت میں کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں اس قوم کو کہ کیا اس قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو اس بادشاہت میں سے کوئی حصہ مل گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو یہود قوم تھی یہ بہت ظلم میں مبتلا تھے، بہت زیادہ تکبر تھا ان کو۔ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو بادشاہت میں سے کوئی حصہ مل گیا ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں سے انہیں کوئی اختیار دیتے بھی تو تب یہ کیا کرتے؟ ان کی نفسیات اللہ بتا رہے ہیں، تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر۔ یعنی اگر ان کو کوئی اختیار اللہ دے بھی دیتے نا اس قوم کو، تو یہ لوگوں کو ذرے برابر بھی خیر نہ دیتے۔ نکیرہ کا جو لفظ ہے نقر سے نکلا ہے۔ نقر کہتے ہیں کھودنے کو۔ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس گٹھلی کو غور سے دیکھیں تو اس کے بالکل اوپر ایک بالکل ڈاٹ نما سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس سوراخ کو نقیر کہتے ہیں۔ عام ترجمے میں اس کو تل برابر کہا جاتا ہے، یعنی ذرے برابر بھی خیر یہ لوگوں کو نہ پہنچاتے۔ اصل میں حق کو قبول کرنے کے لیے دل کا کشادہ ہونا انسان کا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ خیر صرف اپنے تک رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی خیر ملے۔ چونکہ سارے ہی پیغمبر اس قوم کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے باوجود اسی قوم کو چنے رکھا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے ظلم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ جو پوری کائنات ہے نا، اس کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، سب اختیارات اس کے پاس ہیں، وہی بادشاہ ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، مرتبہ دے، خیر دے۔ کوئی انسان، کوئی بھی قوم، کوئی اس کی مخلوق اس چیز کی مجاز نہیں ہے کہ وہ اس کے فیصلوں پر کوئی بھی اعتراض کر سکے۔ اور جب انسان جو ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل بندگی، مکمل تابع داری، مکمل فرما برداری۔ یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ پیغمبر جس کا کہ انہیں بہت شدت سے انتظار تھا وہ ان کی قوم میں نہیں آئے، وہ عربوں میں آ گئے، تو ان لوگوں کے دل کس طرح تنگ ہو گئے کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے۔ اور یہ جو دل کی تنگی ہے نا، اصل میں تو یہ کہ ہم نے اس سے کیا سبق نکالنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم تو نہیں تنگ دل لوگ۔ اگر دوسروں کو کوئی بھی ہمارے سامنے خیر ملتی ہے اور ہمارا دل جو ہے ذرہ برابر بھی تنگ ہو، تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اپنے دل کی کشادگی کی۔ خاص طور پر اگر کوئی ایسا ہم سے آگے نکل جائے جو ہمیں پسند بھی نہ ہو، ظاہر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ نواز دے، تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ چیز ہم سب کو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یہی ہوا تھا یہود کے ساتھ۔ بہت چوزن پیپل تھے، اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، عربوں کو یہ لوگ بہت جاہل سمجھتے تھے اور بہت ڈی گریڈ کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قوم میں سے آخری پیغمبر آ گئے تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ اور آپ سمجھیں نا اگر اس بات کو، شیطان کی بھی یہی غلطی تھی۔ کیا غلطی تھی؟ جو ابلیس تھا، جن، اس نے بڑی محنت کی، بڑی عبادت کی، بڑا ایک مقام اس نے حاصل کیا، فرشتوں کی صفوں تک پہنچا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب پر فضیلت دے دی تو کیا ہوا؟ بگڑ گیا۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس نے قبول نہیں کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت محنت کرے اور اپنے باس کا بالکل مینیجر بننے کے خواب دیکھ رہا ہو اور بڑی اس نے محنت کی ہو اور وہ پہنچ بھی چکا ہو ایک مقام تک کہ اچانک سے باس کسی اور کو اپوائنٹ کر لے، تو اس مینیجر کی کیا حالت ہوگی؟ اس کو سمجھ جانا چاہیے باس ہے، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے اپوائنٹ کرے۔ تو یہی غلطی شیطان نے کی تھی،
یہود کو بھی ایک مقام حاصل تھا، اللہ تعالیٰ کے چوزن لوگ تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ کر عربوں کو فضیلت دے دی تو یہ قوم بگڑ گئی۔ تو ایسی یہ قوم ہے، بخیل اور تنگ دل قوم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں رکھا، وہ جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے فضیلت دے، مگر یہ قوم جو تھی یہ بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آیت سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔